ولادت سنیے حسین ابن علی کی معصومین کی زبان سے. اوحا الی الملائکہ، ملائکہ کی طرف وحی کی، قوموا صفوفاً. ابھی جملے پہ ایک ایک آدمی سے توجہ چاہوں گا. قوموا صفوفاً، صف لگا کے کھڑے ہو جاؤ. فرشتوں نے کہا صف لگا کے کیوں کھڑے ہو جائے؟ کہا کھڑے نہیں ہونا، میری تسبیح کرو، سبحان اللہ کہو، الحمدللہ کہو، اللہ اکبر کہو. کہا کیوں کہیں؟ کہا لکرامت مولودین، اس لیے کہو کہ میں وہ خدا ہوں کہ جس نے حسین پیدا کیا ہے. جس گہرائی پہ میں اپنی محفل کو لے جانا چاہتا تھا اس گہرائی پہ آپ کا ذہن نہیں پہنچا. اس نے کہا ملائکہ کو صفے لگا لو اور اچھا صفے لگا کے کیا کریں؟ حسین حسین کریں؟ کہا نہیں، صفے لگا کے تذکرہ کرو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، میری تعریفیں کرو. کیوں کریں تیری تعریف؟ کہا اس لیے کہ میں وہ ہوں جس نے حسین کو پیدا کیا ہے. اب پوری دنیا میں اور حسین میں فرق یہ ہے، پوری دنیا اس بات پہ فخر کرتی ہے کہ ہمیں خدا نے پیدا کیا ہے، خدا اس بات پہ فخر کرتا ہے میں نے حسین کو پیدا کیا. سنیے، اور اس کے بعد کہا اے فرشتوں جاؤ زمین پہ جاؤ. کیا کریں زمین پہ جا کے؟ میرے نبی کو مبارکباد دے کے آؤ. حسین ابن علی کی ولادت کی مبارکباد دے کے آؤ میرے نبی کو. سارے فرشتے چلے. اب وہ واقعہ خالی واقعہ نہیں ہے. کل جو دعا پڑھیں گے انشاءاللہ آپ نماز ظہر و عصر کے بعد، کل حسین کی ولادت ہے، جو دعا پڑھیں گے آپ کل، اس دعا میں امام کے فقرے ہیں وَآذَا فُطْرُسُ بِمَہْدِهِ، اور فطرس کو پناہ ملی تیرے جھولے سے. وَنَحْنُ عَائِذُونَ بِقَبْرِهِ، اور ہماری مشکلیں دور ہوتی ہیں تیری قبر سے. کتنا عظیم جملہ ہے دعا کا. فطرس کو پناہ ملی کس سے؟ گہوارے سے. اور ہمیں پناہ کس سے ملتی ہے؟ تیری قبر سے. یعنی تو زندگی میں بھی پناہ گاہ ہے اور تو دنیا سے جانے کے بعد بھی پناہ گاہ. وَنَحْنُ عَائِذُونَ بِقَبْرِهِ. فرشتے چلے. راستے میں ایک فرشتہ ملا جس کو فطرس یا فطرس بول لیجئے، دعا میں فطرس کا لفظ ہے. فطرس مل گیا. یہ بتائیے جن کو اتنی بڑی خوشی ہو اور اللہ نے مبارکباد کے لیے بھیجا ہو تو انہیں کمزور آدمی کیوں نظر آئے گا راستے میں؟ ہے اتنی بڑی جگہ جا رہے ہیں اور وہاں سے بیچارہ ایک فرشتہ پکار رہا ہے بھائی کہاں جا رہے ہو، مجھے بھی لے چلو. اب اگر ہم میں سے کوئی ہوتا کہنے لگا بھائی کیا ضرورت ہے بھائی سے مریض کو گھسیٹنے کی، وہاں پہ ہم خود پریشانی میں، اتنا بڑا مجمع وہاں ہوگا، اتنے ملائکہ ضد کیے ہیں مبارکباد دینے کی، ایک اسے کندھوں پہ اٹھا کے ہم لے کے چلیں. جبرائیل نے کہا نہیں رکو، سب سے بڑی حسینیت یہی ہے کہ مظلوم کی مدد کرو، ورنہ ہمارا مبارکباد دینا بھی ثواب میں شامل نہیں ہوگا. تو اس کا مطلب ہے حسینیوں کو پہلا پیغام فطرس کے واقعے میں کیا ملا؟ پہلا پیغام ملا کمزوروں کی مدد کرو، پریشان حال لوگوں کی مدد کرو اور ان لوگوں کو اذیت نہ دو. چلا سنیے جلدی جلدی سن لیے بس. چلا انہوں نے کہا چلو ہم بھی چلتے ہیں، لے کے آ گئے اسے. مدد کرنا شعار ہے. آئے انہوں نے کہا یہ کون ہے؟ رسول نے فرمایا، کہا یہ ہم آپ کے پاس لائے ہیں اس لیے کہ آپ کے یہاں اتنا عظیم نواسا پیدا ہوا ہے اور یہ بیچارہ پریشان ہے. اب وہ غلطی کیا تھی وہ تھی، مجھے اس سے بحث نہیں ہے، لیکن تھا بہرحال ترک اولا تھا، وہ آ گیا. نبی نے کہا آج مجھ سے پناہ نہ مانگو. کہا نہیں نواسے کے ذریعے مانگ رہے. کہا نہیں
ایسا کرو اسے مس کر دو، جا کے اسے کیا کرو، مس کر دو جا کے۔ اچھا چلیے، انہوں نے جو مس کیا تو دونوں چیزوں سے مس کیا، گہوارے سے بھی اور حسین سے بھی۔ اب فرشتے ہیں، ان کی تو حکمت کوئی جانے نہ جانے بھائی۔ ہم نے کہا بھائی تم نے دونوں سے مس کیوں؟ کہا اگر خالی جھولے سے مس کریں گے تو یہ بڑے شیطان ہیں، یہ یوں کہہ دیں گے وہ تو لکڑی ہی میں کچھ نہ کچھ تھی ایسی خاصیت کہ جس سے بندے کو مس کر دیا جائے تو وہ ٹھیک کر دیا کرتی تھی، لکڑی ایسی تھی۔ ہم نے حسین کے جسم سے مس کر کے بتایا یہ لکڑی کی خصوصیت نہیں ہے، یہ حسین کی خصوصیت ہے۔ تو نبی موجود تھے، علی موجود تھے، حسن موجود تھے، مگر گہوارے سے مس اس لیے کرایا کہ اگر کسی زمانے میں علی نبی حسن نہ رہیں اور حسین بھی نہ ہو تو جو چیزیں ان سے منسوب ہو جائیں۔ بس عزیز ولادت، اب ادھر ولادت ہوئی، اصول کافی کی روایت ہے، سنیے، بڑی عجیب و غریب روایت ہے، وقت بھی میرا 10 منٹ رہ گیا کل۔ روایت کیا ہے کہ جیسے ہی ولادت ہوئی ہمارے اس امام معصوم کی، سجدے میں سر رکھ دیا امام نے آتے ہی۔ پوری دنیا کی ولادت میں اور معصوم کی ولادت میں دیکھو کتنا فرق ہے۔ اگر بچہ پیدا ہو کسی کے یہاں اور وہ نہ روئے تو ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں، ہمارا بچہ رویا نہیں ہے، لیکن ہمارا کوئی بھی معصوم جب دنیا میں آتا ہے تو وہ روتا نہیں ہے۔ ہمارے معصوم کی زندگی کا ثبوت ہوتا ہے جیسے ہی پیدا ہوا ویسے ہی فوراً سجدے میں سر رکھ دیا۔ اب سمجھے دنیا میں اور معصوم میں کتنا فرق ہے۔ ہماری زندگی کا ثبوت ہے رونا، معصوم کی زندگی کا ثبوت ہے سجدہ۔ نہیں توجہ دیا آپ نے؟ معصوم کی زندگی کا ثبوت ہے سجدہ، سجدہ کر کے بتاتے ہیں ہم زندہ ہیں۔ ارے توجہ دیں اور قیامت تک اس جملے کو یاد رکھیں۔ اسی لیے جب شمر قتل کرنے لگا حسین نے کہا مجھے سجدہ کرنے دے۔ شمر سمجھا سجدہ کر کے کیا کریں گے، امام نے سجدہ کر کے بتایا ہماری زندگی کا ثبوت ہے سجدہ۔ سجدے میں حسین ابن علی نے اور خود کہتا ہے شمر واللہ جب میں قتل کرنا چاہ رہا تھا سورج کی دھوپ بڑی تیز تھی لیکن حسین کے چہرے سے اتنا نور نکل رہا تھا کہ جس سے میری آنکھیں چندھیا گئی تھی۔ یہ ہے حسین۔ اشہد انک کنت نورا فی الاسلابش شامخ والارحام المطہرہ۔ ادھر حسین پیدا ہوئے، ادھر رسول نے مغرب کی نماز پڑھی۔ جب مغرب کا وقت آیا، مغرب کے بعد جب حسن پیدا ہوئے تھے تو 2 رکعت نماز پڑھی تھی نافلہ۔ مغرب کے بعد کتنی نوافل ہیں؟ 4 رکعت ہیں۔ 2 رکعت نماز پڑھی تھی شکرانے کے طور پہ نبی نے جب حسن پیدا ہوئے تھے، اور 2 رکعت نماز اس وقت پڑھی نبی نے مغرب کے بعد جب حسین پیدا ہوئے، تو نافلہ کتنی ہو گئی؟ 4۔ اللہ نے کہا اب قیامت تک میں سنت بنا دوں گا کہ مغرب کے بعد 4 رکعت نماز پڑھو، 2 رکعت حسن کا شکریہ، 2 رکعت حسین کے شکرانے کے لیے۔ یعنی کون شکر کر رہا ہے؟ اللہ کا پیارا نبی شکر کر رہا ہے۔ کاہیں سے؟ بس میں روکنا چاہتا ہوں یہاں۔ کاہیں سے؟ نماز کے ذریعے اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ ہم خوشیوں میں نماز ہی بھول جاتے ہیں۔ رسول سے بڑی خوشی ہو سکتی ہے کسی کو جتنی رسول کو خوشی ہو رہی ہے۔ رسول خوش ہے، 4 رکعت نماز سنت بن گئی مغرب کے بعد۔ بعض علماء نے لکھا، اصول کافی میں روایت ہے کہ جب نبی معراج پہ گئے تو 2 رکعت واجب تھی، ساری نمازیں 2 رکعت تھی جتنی بھی تھی، ظہر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت، عشاء کی 2 رکعت سے زیادہ کوئی نماز نہیں تھی۔ جب اللہ نے حسن و حسین کو پیدا کیا تو نبی نے اضافہ کیا شکرانے کے طور پر۔
اور اس کے بعد سے پھر اسی طرح یہ اصول کافی کے بعد کنٹینیو نماز ہونے لگی. کل ملا کے مسئلہ میں نے آپ کو سمجھایا کہ جب حسین پیدا ہوئے تو سب سے زیادہ اضافہ کہاں میں ہوا؟ نمازوں میں. لہذا اگر کوئی منکر نماز ہے تو پھر اس کا مطلب ہے اس کا حسین سے کوئی رابطہ نہیں ہے، اس لیے کہ حسین عبادتوں میں کمی کرنے کا سبب نہیں ہے، حسین عبادتوں کا وزن بڑھانے کا سبب ہے. جس کے ذریعے عبادتوں کا وزن بڑھ جائے، اگر یقین نہیں آئے تو دیکھ لیجئے. اور چونکہ محفل سننے آئے ہیں، صاحب معراج کا سر سجدے میں ہے. میرے جملے پہ توجہ نہیں دیا آپ نے. صاحب معراج کا سر سجدے میں ہے اور پشت پہ حسین بیٹھے ہیں. نہ نماز کو توڑا نہ حسین کو اتارا. پر یا رسول اللہ ایک کام کر لیجئے، کہا دونوں کو لکھ دکھا کے پورے مجمع میں پیغام دینا چاہتا ہوں، جتنا ضروری نماز ہے اتنا ہی ضروری حسین ہے، جتنا ضروری حسین ہے اتنی ضروری نماز ہے. بس عزیزو، یہ ہے ولادت. میرے مولا پیدا ہوئے اور ایک موقع مل گیا، شریعت اسلام پہ عروج آتا چلا جا رہا ہے چونکہ حسین دنیا میں تشریف لا رہے ہیں.